باب افضل الصدقہ، بہترین صدقے کا بیان۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ وحکیم بن حزام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنى وابدأ بمن تعول، رواہ البخاری ورواہ مسلم عن حکیم وحدہ۔ عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ حکیم بن حزام اور حکیم بن حزام سے، قالا دونوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الصدقۃ بہترین صدقہ، ما کانا جو ہو، عن ظہر غنى بے پروائی کے ساتھ، وابدأ اور شروع کرو، بمن تعول ساتھ اس کے جن کی کفالت تم پہ واجب ہے، یعنی جن کی تم عیالداری کرتے ہو۔ رواہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا، اور رواہ مسلم اور اسے مسلم نے روایت کیا، عن حکیم وحدہ، مسلم کی روایت میں صرف حکیم بن حزام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے، اور شروع کرو اس شخص سے جس کا نفقہ تم پہ واجب ہو۔ یہاں لفظ ظہر غنن استعمال ہوا ہے۔ ظہر کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا یا غنی ہونا، یعنی جب تم صدقہ کرو تو سب کچھ نہ دے ڈالو، بلکہ اپنے لیے بھی کچھ باقی رکھو۔ اور دوسرا معنی جیسے کہ یہاں ہوا ہے کہ جو بے پرواہی کے ساتھ دیا جائے، یعنی انسان جب دے تو پھر نیکی کر دریا میں ڈال، بھول جاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دینے کے بعد پیچھا کرنا شروع کر دو، لینے والے پر احسان جتاؤ یا اس کو اذیت دو۔ اور اسی طرح ابتدا اس سے کرو جو تمہارا قریبی ہو، یعنی جن کی کفالت تم پہ فرض ہے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے۔ اب یہاں پر بہترین صدقہ، نمبر 1 اس شخص کا صدقہ جو دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرے، دے کے بھول جائے، لینے والے کو دکھ نہ دے۔ اس کو کیوں بہترین صدقہ قرار دیا گیا؟ اس کو اچھا صدقہ کیوں کہا گیا کہ یہ اچھا صدقہ ہے؟ دیکھیے، بہترین صدقہ وہ ہے جو بے پروائی کے ساتھ دیا جائے۔ کیوں بے پروائی کے ساتھ دیے ہوئے صدقے کو بہترین کہا گیا؟ اور ظاہر کا معنی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پیٹھ یا پیچھے، غنن غنا کے، یعنی دینے کے باوجود پیچھے بھی کچھ باقی ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ اور دوسرا، اگر غنا کو غنا نفس قرار دیا جائے تو اس سے مراد یہ کہ دینے کے بعد پھر آپ فقر یا محتاجی سے نہ ڈریں، جس کو دیا اس پر احسان نہ جتائیں، اور بے فکر ہو جائیں کہ ضائع نہیں ہوگا، ریٹرن آئے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کچھ دے ڈالنے کو بہترین صدقہ کہا جائے، لیکن یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ دے ڈالنا بہترین صدقہ نہیں۔ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب آپ دیں تو دینے کے بعد آپ خود محتاج نہ ہو جائیں۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں ایک آیت آتی ہے، کیا؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ لا تبسطها كل البسط، اسے روکا گیا ہے، سب کچھ دے ڈالنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، ورنہ تم خود عاجز، محتاج، درماندے، ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، خود لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے لگو گے۔ اور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ جو تم سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کرتے ہو۔ اب گھر والوں پہ خرچ کرنا فرض ہے، تو فرض کی ادائیگی پر اجر بھی زیادہ ہے، جیسے نفل پر بھی ثواب ہے، لیکن اگر آپ فرض نماز چھوڑ کر نفل پڑھ رہے ہیں تو نفل فائدہ مند نہیں، پہلے فرض ادا کریں۔ اسی طرح جب آپ باہر دینے لگے تو پہلے دیکھ لیں کہ گھر والوں کے پاس ہے یا نہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ پھر ان صحابی نے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ کے دوسروں کو کیوں دیا؟ بتائیے، ہر حکم کے اندر استثنائی صورتیں موجود ہوتی ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر نے جب سب کچھ دیا تو وہ ایک ایمرجنسی کی کیفیت تھی، اس وقت دین کے جغرافیائی سرحدیں جو ہیں ان کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اگر اس وقت مال خرچ نہ کیا جاتا اور بیوی بچوں اور گھر کو دیکھا جاتا تو پھر اگر دین ہی باقی نہ رہتا تو باقی کیا باقی رہتا؟ تو ایک بڑی ضرورت آ گئی سامنے۔ کچھ چیزیں ہیں جو عام حالات کے لیے اور کچھ ہیں جو خاص حالات کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس خاص کنڈیشن میں وہ شخص آیا تھا اس میں کہیں بھی اس کے لیے کھانا نہیں تھا، مسافر تھا، مہمان تھا، اور پھر وہ لفظ اگر آپ کو یاد ہو، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کے مہمان کی عزت، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی شخص کہاں سے ریکمینڈ ہو کے آ رہا ہے، اس کے ساتھ مجھے کیسے معاملہ کرنا ہے۔ اور بعض اوقات میں بھی بھوکا، دوسرا بھی بھوکا، لیکن دوسرے کی بھوک میری بھوک سے زیادہ ہے، دو ضرورتیں سامنے آ گئی، تو پھر کیا دیکھا جائے گا؟ کس کی ضرورت زیادہ ہے، تو وہاں خرچ کیا جائے گا۔
وعن ابی مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفق المسلم نفقة على اہلہ وهو يحتسبها كانت له صدقہ متفق علیہ. وعن ابی مسعود، ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہا، قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا انفق جب خرچ کرتا ہے، المسلم مسلمان، نفقتن کوئی خرچ، علی اہلہ اپنے گھر والوں پر، وہوا اور وہ، یحتسبها ثواب کی امید رکھتا ہے اس سے، کانت ہے لہو اس کے لیے، صدقہ. متفق علیہ، متفق علیہ روایت ہے. حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جب اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے اور اس سے ثواب کی توقع رکھتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. کتنی خوبصورت بات، کتنا خوبصورت ہے یہ دین. آپ اپنے فرائض ادا کریں لیکن احسان جتا کے نہیں. اپنے گھر والوں کو دے رہے ہیں لیکن ان پہ بھی احسان نہیں. بہت سے والدین کو دیکھا گیا کہ وہ بچوں کی تعلیم پہ اگر خرچ کرتے ہیں تو جینا حرام کر دیتے ہیں ان کا. تم پہ اتنا 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 خرچ کر چکے ہیں. ایون اپنی اولاد کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ بھی احسان کریں تو جتانا نہیں چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچوں پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں، اور خاص طور پر اگر ماں خرچ کرتی، کیونکہ باپ پر تو فرض ہے ہی، اس کو تو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا، لیکن اگر ماں محنت کر کے بچوں کو پال رہی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، صدقے کا بھی اور قرابت داری کے حق کا بھی. اصل چیز کیا ہے پھر اجر کے اضافے میں؟ اصل بنیاد کس چیز کی ہے؟ نیت کی. آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہیں؟ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک. رواہ مسلم. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار ایک دینار، انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ودینار اور ایک دینار، انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، فی رقبۃ گردن چھڑانے میں، ودینار اور ایک دینار، تصدقت بہ صدقہ کیا تم نے ساتھ اس کے، علی مسکین اوپر مسکین کے، ودینار اور ایک دینار، انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، علی اہلک اپنے گھر والوں پر، اعظمها اجرا سب سے بڑا اجر کے اعتبار سے، الذی وہ ہے جو، انفقتہ خرچ کیا تم نے اس کو، علی اہلک اپنے اہل و عیال پر. رواہ مسلم، اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو مسکین پر صدقہ کرے، ایک دینار وہ ہے جس کو تو اپنے اہل پر خرچ کرے. ان سب میں اپنے اعتبار سے سب سے بڑا دینار وہ ہے جس کو تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرے. آپ سب کو ایک وعدہ کرنا ہوگا مجھ سے، سب بیٹوں والی مائیں اپنے بیٹوں کو یہ حدیث لفظ لفظ پڑھائیں گی. سب ساسیں جو اس وقت ساس بن چکی ہیں خاص طور پر بیٹوں کو یہ حدیث سنائیں گی. یہ قرض ہے آپ پر. آپ کو پتہ ہے بہت سے جھگڑے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ جب مرد حضرات اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کرنا چاہتا ہے، ماں نہیں کرنے دیتی، کہتے سب کچھ بیوی کو ہی دے ڈالو گے، سب کچھ بچوں پہ خرچ کر ڈالو گے. ٹھیک ہے، اس میں اعتدال چاہیے، سب کچھ بچوں اور بیوی کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذمہ داری پوری کرنا. اگر مائیں یہ تعلیم اپنے بچوں کو دیں گی اور بچے آگے اپنی بیویوں کا اور بچوں کا خیال کریں گے، ان کا دھیان رکھیں گے، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ گھر میں خوشی ہوگی، گھر میں سکون ہوگا، تو آپ سب کام اچھے سے کر سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دوسروں کو دیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے نقصان؟ جو لے کے جاتے ہیں ان کے لیے دلوں میں نفرت اور عداوت پیدا ہوتی. پھر اوپر سے کہا جاتا ہے کہ آپ پھوپھی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، آپ فلاں کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے. مائیں یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتی، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا. نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا. بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی.
دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو. اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے, جو چاہو کرو. اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی, اب ایک اور آزمائش, ہر نعمت آزمائش. اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے. پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا, بہن کو نہیں دکھانا, چھپانا ہے, ساس سے بھی چھپانا ہے, اس سے بھی چھپانا ہے, اس سے بھی چھپانا ہے. اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں, لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے. جو لے جاتا ہے لے جائے, میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا. میں نے انشور کرایا ہوا ہے, کوئی نہیں لے جا سکتا میرا. جو میرے حصے میں وہ آئے گا, اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں, کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی, چاہے میں ٹکرے مار کے مروں, نہیں مل سکتا, لکھا ہی نہیں میری قسمت میں. تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت, تھوڑی نہیں بلکہ بہت, دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے. شوہر رازق نہیں ہوتے, رازق کون ہے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں, بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں, باہر کہیں دے رہے ہیں, تو اس پہ بہت جلنے کڑنے کی ضرورت نہیں. جو آپ کا وہ آ جائے گا, جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا. تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی. یہ قصہ سنا رہی ہیں کسی کا کہ بیٹا جاب بھی کرتا تھا, بزنس بھی کرتا تھا, جو مال کماتا تھا ماں کو لا کے دیتا تھا. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے, بچے ماں سے اٹیچڈ ہوتے ہیں, سب کچھ انہیں کو سمجھنے لگا. اب ہوا کیا کہ جب شادی ہوئی تو بیوی کا مطالبہ شروع ہوا, لیکن وہ ساس جو تھی وہ ان کو عادت نہیں تھی دینے کی یا شیئر کرنے کی. تو اب نقصان کیا ہوا کہ بہو جو ہے وہ مسلح پہ بیٹھ گئی, یار رب بزنس خراب ہو, نہ مجھے دے نہ اس کو دے, کسی کو بھی نہ ملے. ہاں پھر لوگ انتہا پسندی میں یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر میرا نہیں تو کسی کا بھی نہیں. تو یہ طرز عمل بھی درست نہیں. یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ, دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے, دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے. اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے, بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے. وَأَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم افضل دینار ينفقه الرجل دینار ينفقه على عیاله ودینار ينفقه على دابته في سبیل اللہ ودینار ينفقه على اصحابه في سبیل اللہ. رواہ مسلم. وَأَنْ ثَوْبَانَ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افضل دینار بہترین دینار, ينفقہ خرچ کرتا ہے اس کو, الرجل ایک شخص, دینار وہ دینار ہے, ينفقہ جسے وہ خرچ کرتا ہے, علی عیالہ اپنے گھر والوں پر, ودینار اور دینار, ينفقہ خرچ کرتا ہے اس کو, علی دابتہ اپنی سواری پر, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ودینار اور ایک دینار, ينفقہ خرچ کرتا ہے اس کو, علی اصحابہ اپنے دوستوں پر, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. رواہ مسلم, اسے مسلم نے روایت کیا. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے, اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے, اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے. گھر والوں کو مطمئن کرو, کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں. جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا. آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے, گھر کے اندر کھینچا تانی ہے, تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں, جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے. گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے. آپ دینے والے بن جائیں, خدمت کرنے والے بن جائیں, محبت کرنے والے بن جائیں, دینے والے بن جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی, آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی, آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا. آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا, پلا دیا, ضرورت کی چیزیں دے دی, پوری کر دی, وہ مطمئن ہے. اب آپ نکلیے باہر جانے کے لیے سواری چاہیے, اور سواری اللہ کے دین کے لیے. آج کل کوئی دابا یعنی کوئی جانور وغیرہ جیسے گھوڑا گدھا تو نہیں ہوتا, لیکن گاڑیاں,
شاید گھوڑوں کا دودھ سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی. جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلاں اور فلاں وزٹ اس کا کیا بنے گا. پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کا کیا، پہلا یہ آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں، اب تو شاید میں فلاں جگہ درس پہ نہ جا سکوں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں یا گاڑی کی مرمت. آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے، اسی گاڑی پہ لگائیں. اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرول کھائے یا موبائل یا پھر مرمت CNG واٹ ایور، وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، صدقہ ہے. گاڑی پر لگانا صدقہ ہے. اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یا رب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے تو بہترین صدقہ ہے. اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یا کسی کو دے دیں استعمال کے لیے. وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو اکیلے کہاں نکلیں گے؟ اکیلے تو نہیں نکل سکتے، ساتھ ہوں گے نا ساتھی. جب ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے. پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر راستے کا انتظام کیا، پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا. بہترین صدقہ. آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو؟ جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے. اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رہو گے محبت نہیں ملے گی ان سے. اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوگا. ہم گھر والوں سے کھینچا تانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتاً نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے مال اہم کردار ادا کرتا ہے. جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں. بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی بخل پہ ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں، بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے. اور جب ماں باپ ہی یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو، کٹھے کرو، بچاؤ، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا آپ دیکھو، کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی ڈھنگ پہ ہوتی ہے نا. تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی، لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی، رونا دھونا باقی رہتا ہے. عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں، بہن بھائیوں کو دلوائیں، کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے، لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے. تو بہن بھائیوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے. ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے سب کو تقسیم کرو، کوئی ڈرائی فروٹ ہو، کچھ بھی، وہ کہتے اچھا آج فلاں تم ادھر آؤ، سب کو دو. اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی، ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض اوقات زیادہ بخیل ہوتا ہے. دسترخوان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے. ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی یا 2 دن پہلے. جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، پھر ہم ہی سے نکلواتے تھے. تو اس وقت تو دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے. تو یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے، کوائنز ڈالنے کا، کوئی برتن، کوئی پاٹ، کوئی اینی تھنگ. اور پھر جب وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں دیں، جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو. عیدی کی اگر آپ نے بایوگرافی پڑھی، میں نے ساری پڑھی، 3 دن میں پڑھی تھی میں نے، اور بہت کچھ سیکھا تھا میں نے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس کام کے کرنے کے پیچھے کون تھا؟ کہتے میری ماں، جو بالکل پڑھی لکھی نہیں تھی اور بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ماں ان کے ہاتھ سے بہت صدقہ کرواتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک چھتی کے اوپر وہ رکھی ہوئی ہوتی تھی ایک کٹورا یا پیالہ، اور اس میں پیسے ہوتے تھے، مجھے چڑھا کے اترواتی تھی، پھر کہتی جاؤ وہاں دے کر آؤ، اور مجھے دوڑاتی تھی دور دور تک گاؤں میں، اور جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں مجھے بھیجتی تھی. تو وہ کر کر کے ایک ایسی عادت پڑی کہ پھر وہ کیے بغیر چین بھی تو نہیں آتا. جب آپ کو بچپن سے عادت پڑ جائے تو پھر آپ نہیں چھوڑ سکتے، پھر وہ رگ رگ میں چلا جاتا ہے. اور بچپن سے بخل پہ بچوں کو پالے، رگ رگ میں بخل گھس جائے گا، ساری زندگی خود بھی اذیت اٹھائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی وبال جان ہوں گے. کیونکہ بخیل شخص جو ہے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے خاص طور پر یہ حدیث مسلم کی روایت ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے جس میں کہ فی سبیل اللہ اپنے ساتھیوں پہ خرچ کرنا، ان کی ضروریات پر. وعن ام سلمۃ قالت قلت یا رسول اللہ الی اجر ان انفق علی بنی ابی سلمہ انما هم بنیہ فقال انفقی علیہم فلکی اجر ما انفقتی علیہم متفق علیہ. وعن ام سلمہ سے روایت ہے قالت کہتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الی اجر
کیا میرے لیے اجر ہے ان انفقا کہ میں خرچ کروں علی بنی ابی سلمہ ابو سلمہ کے بچوں پر انما ہم بنیہ بے شک وہ میرے بچے بھی ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ام سلمہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھی، ان کی شادی پہلے ابو سلمہ سے ہوئی تھی اور پھر وہ 4 بچے چھوڑ کر فوت ہوئے تھے اور وہ بچے اپنے ساتھ حضور کے گھر لائی تھی. فقال تو آپ نے فرمایا انفقی علیہم ان پہ خرچ کرو، فلکی اجر ما انفقتی علیہم تو تمہارے لیے اجر ہے جو بھی تم ان پہ خرچ کرو گی. متفق علیہ متفق علیہ روایت ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ابو سلمہ کے بیٹوں پر جو میرے بیٹے بھی ہیں خرچ کروں کیا مجھ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا تو ان پر خرچ کر، تجھ کو ثواب ملے گا اس کا جو تو ان پہ خرچ کرے گی. یہ سوال ام سلمہ کے ذہن میں کیوں آیا؟ کیونکہ عورت کے اوپر خرچ کی ذمہ داری نہیں، عورت پہ نان نفقہ واجب نہیں اولاد کا، یہ شوہر کا فرض ہے. لیکن اگر عورت کرتی ہے شوہر کے مر جانے کی صورت میں یا ایون زندہ ہوتے ہوئے بھی لاپرواہ ہونے کی صورت میں تو اس کے لیے سراسر اجر ہے اگر اپنے بچوں پہ خرچ کرتی ہے. اور اس میں اگلی حدیث تو بہت ہی زبردست ہے جو اس مسئلے کو بہت اچھی طرح صاف کر دیتی ہے. وَأَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتصدقن یا معشر النساء ولو من حلیکن قالت فرجعت الى عبد اللہ فقلت انك رجل خفیف ذات الید وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم قالت فقال لي عبد الله بل ائتيه أنت قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة فقالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما قال امرأة من الأنصار وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قال امرأة عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة متفق عليه واللفظ لمسلم. ان زینب سے روایت ہے. کون زینب؟ امراتی بیوی عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کی. قالت کہتی ہیں قال رسول اللہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدقنا صدقہ کرو یا معشر النساء اے عورتوں کے گروہ ولو اور اگرچہ من حلیکن تمہارے زیورات میں سے ہی کیوں نہ ہو. قالت وہ کہتی ہیں فرجعت تو میں لوٹی الی عبداللہ طرف اپنے شوہر عبداللہ کے فقلت تو میں نے کہا انکا بے شک تم رجل ایک شخص ہو خفیف ہلکے ذات الیدی ہاتھ والے، ہلکے ہاتھ والے یعنی غریب شخص ہو. وَإِنَّ رسول اللہ اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد امرنا ہمیں حکم دیا ہے بالصدقۃ صدقے کا. فأتیہ پس جاؤ آپ کے پاس، ہی سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فاسألہ تو پوچھو آپ سے. فإن کان ذلک پھر اگر تو ہے یہ یعنی یہ خرچ کرنا یجزئ انی کافی مجھ سے، وإلا ورنہ میں صرفتھا میں پھیر دوں گی اس کو الی غیرکم تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف.